ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل وعد الله الحسنى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أبغض عمر فقد أبغضني ومن أحب عمر فقد أحبني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دلی توفیق سے الحمدللہ زندگی نے ایک اور قمری اور اسلامی سال کو دیکھا کہ آج فسٹ محرم الحرام اور اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے نیا سال اور اس کا پہلا دن یعنی 1447 ہجری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ چونکہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اختتام ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اسلام کی ابتدا اور انتہا قربانی ہے، اپنے آپ کو رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اختتام والا ہے، محرم الحرام ابتدائیہ مہینہ ہے، تو محرم الحرام میں بھی قربانیوں کا ذکر ہے اور ذوالحجہ جو آخری مہینہ ہے اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا تن من دھن مال و اولاد ہر شے قربان کرنا یہ بڑی نعمت ہے اور بڑی فضیلت ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا کام ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت گزشتہ سال کی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور یہ سال کی ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمیں باجماعت نماز پڑھنے، خوب عبادتیں کرنے اور اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فسٹ محرم الحرام انتہائی برگزیدہ شخصیت، انتہا، میری مراد امام العادلین، سید الخائفین، سید الشاکرین، صاحب الہام، تاجدار عدالت، مراد رسول، مرید رسول، عاشق رسول، خلیفۃ الثانی، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، فسٹ محرم الحرام، اور آج وہی دن ہے، آپ کا یوم عرس کا دن ہے۔ آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ کس کس پہلو کو اجاگر کیا جائے۔ عشق رسول کا دیکھا جائے، خوف خدا، طرز حکومت، نظام عدل، تقوی پرہیزگاری، ہر حال میں شکر، اس قدر پہلو ہے آپ کی زندگی کے کہ ہر پہلو ایک الگ ہی باب کو کھولتا ہے، ایک الگ ہی طرف بندے کو منتقل کر دیتا ہے۔ یہ سارے پہلو، یہ ساری سیرت اور اس سارے موضوعات جس ہستی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کا نام فاروق اعظم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس قدر اعلیٰ ہے۔ معراج کی رات محبوب نے ایک محل کو دیکھا، پوچھ لیا یہ کس کا ہے فرشتوں؟ جواب دیا گیا یہ عرب کے ایک شخص کا ہے۔ محبوب نے فرمایا انا عربی، میں بھی تو عربی ہوں۔
پھر فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ قریش کے ایک شخص کا ہے، تو محبوب نے فرمایا انا کرشی، میں بھی تو قریشی ہوں۔ یعنی وہ محل کتنا اچھا ہوگا، اس محل کی خصوصیات کتنی اعلیٰ ہوگی کہ محبوب اسے پسند فرما رہے ہیں، معراج کی شب ہے۔ پھر آپ کو جواب دیا گیا کہ وہ آپ کی امت کا ایک شخص ہے جس کا نام عمر ہے، اللہ نے اس کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے خوف خدا کا معاملہ دیکھا جائے کہ آپ کو شہد کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے شہد کا پیالہ لیا، اپنے منہ کے قریب کیا، پھر فوراً یاد آیا کہ اگر اس شہد کے پیالے کو میں تناول کر لوں، اس کو پی لوں اور یہ شہد میں کھا لوں تو اس کی مٹھاس تو ختم ہو جائے گی۔ اندر چلا گیا، مٹھاس ختم۔ فرمایا مٹھاس تو اس کی ختم ہو جائے گی لیکن حساب باقی رہ جائے گا، حساب دینا ہوگا۔ کتنا خوف خدا، اندازہ لگائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات اپنا ہاتھ آپ کے قریب لے جاتے ہیں، اور دیکھ کتنی بڑی نصیحت ہے اس بات کے اندر کہ بسا اوقات اپنا ہاتھ آگ کے قریب لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے آپ سے خود خطاب کرتے ہیں، اے خطاب کے بیٹے بتا تیرے اندر جہنم کی آگ کا عذاب سہنے کی طاقت ہے؟ اس آگ کی تپش، جو دنیاوی آگ ہے، اس کی تپش کے حوالے سے پھر بات کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی تپش تو سہ سکتا ہے؟ بندے کو چاہیے نیکوکاری والے کام کرے، برائی والے کاموں سے بچے۔ اور عشق رسول کتنا تھا کہ 2 سالن آپ کی بارگاہ میں زیتون اور سرکہ پیش کیا گیا، آپ نے دیکھا 2 سالن زاروں قطر ہونے لگے، چہرہ آنسو سے تر ہو گیا۔ پوچھنے نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج تک کبھی 2 سالن کھاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، تو عمر 2 سالن کیسے کھا سکتا ہے؟ آپ نے فوراً سے اس کھانے کو جو ہے ترک کیا اور اپنا ہاتھ اس کھانے سے روک دیا کہ 2 سالن جب اللہ کے حبیب نے نہیں کھائے تو عمر کی کیا مجال کہ عمر ہی کھا سکے۔ کتنا عشق رسول تھا۔ 2 شخصوں کا فیصلہ محبوب نے فرما دیا، ایک کے حق میں ایک کے خلاف۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پہنچ گیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ محبوب کی بات نہیں بتائی، اپنی بات سنیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں شخص نے اس طرح کیا ہے۔ جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ بھی عمر کی عدالت میں حاضر ہو گیا، اور اس کے بعد وہاں پہنچ کر وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اس شخص کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ بھاگتے ہوئے آپ کی عدالت میں آیا ہے، لہذا یہ چاہتا ہے آپ اس کا فیصلہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ رکو میں بھی آتا ہوں۔ آپ گئے، اپنے حجرے میں گئے، وہاں جانے کے بعد ننگی تلوار دی آپ نے، باہر تشریف لاتے ہیں، فوراً سے وہ جو شخص محبوب کا فیصلہ رد کر کے عمر کی عدالت میں آیا تھا، یہ سوچتے تھے کہ عمر میرے حق میں فیصلہ دے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص محبوب کا فیصلہ نہ مانے عمر کی عدالت میں اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کتنی رسول اللہ سے محبت، ان کے فرامین سے محبت، ان کے حکم سے محبت، ان کے اعمال سے محبت، ان کے افعال سے محبت، ان کے اقوال سے محبت، یہ صحابہ کی شان تھی جو اللہ کے حبیب سے سچی محبت کر کے بتاتے تھے، پھر اس پر عمل کر کے بھی بتاتے تھے۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہوتا تھا، دعویٰ دلیل کے ساتھ ہوتا تھا کہ اللہ کے حبیب سے ہمیں سچا عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں عشق رسول نصیب فرمائے، سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ اب دوسرا جو شخص تھا نا، اس نے دیکھ لیا کہ یہ عمر نے کیا کیا، اسے قتل کر دیا، حالانکہ اس کی تو حمایت میں فیصلہ تھا۔ یہ بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے عمر نے ایک مومن شخص کو قتل کر دیا، وہ شخص جس کا فیصلہ آپ نے فرمایا تھا میرے حق میں اور اس کے خلاف، وہ عمر کی عدالت میں گیا، عمر نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ایک مومن کو قتل کر دیا۔
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بات سنی، اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کا نزول ہو گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ فرما رہا ہے، بات یا محبوب کی اور شخص کی چل رہی ہے، فیصلہ عمر نے کر دیا، اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید کی آیت کا نزول ہو گیا، فرمایا وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، فلا وربک، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، تیرے رب کی قسم، کہ جو محبوب کو فیصلہ نہ مانے، اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اپنے دل کے اندر کجی رکھے، اس فیصلے کے خلاف اپنے دل کے اندر رکھے، فرمایا وہ شخص جو محبوب کا فیصلہ نہ مانے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ شخص تو یہ بات کہنے آیا تھا کہ عمر نے ایک مومن کا قتل کر دیا، میرے رب نے اس کا اعلان فرما دیا، وہ ایمان والا تھا ہی نہیں۔ اگر ایمان والا ہوتا تو محبوب کے فیصلے کو مانتا، کبھی بھی محبوب کے فیصلے کو جھٹلاتا نہیں۔ تو یہ تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اور یہی نہیں بلکہ طرز حکومت کو اگر دیکھا جائے، کتنے انداز آپ نے اپنائے اور کس طریقے طرز حکومت، گورنروں کو آپ کی طرف سے حکم جاری تھا کہ 4 کام کبھی نہ کرنا، 4 کام۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا ریشمی کپڑا کبھی نہ پہننا، تم گورنر ہو، سرکاری منصب پر ہو۔ نمبر 2، ترکی گھوڑا جو بہت مشہور ہے، بہت مہنگا ہے، فرمایا وہ کبھی استعمال نہ کرنا، اور اپنے پاس خدمت گاروں کو، دربانوں کو، گارڈ کو، اس کو جو رکھے جاتے بے شمار، فرمایا وہ کبھی نہ رکھنا۔ اور آخری کہ تمہاری جائیداد جتنی ہے اس میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ 4 نصیحتیں تھیں اس وقت کے زمانے میں۔ کتنے شاندار یہ حکمران تھے، ان کی وجہ سے نظام عدل کتنا بہترین انداز میں قائم تھا، آپ اندازہ لگے کتنی پیاری نصیحت ہے۔ اور یہی نہیں تھا، آگے کی بات سنیں، آپ ہر 4-5 ماہ کے بعد جس کو آپ نے گورنری دی ہوئی ہوتی ہے اس کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور دربار کیا ہوتا؟ مسجد ہوتی ہے، اس کے صحن ہوتے ہیں، اس میں حاضر ہوتے، لوگوں کو جمع کرتے، گورنر کو سامنے بٹھاتے، پھر لوگوں سے پوچھتے، ہاں یہ تمہارے علاقے کا گورنر ہے، تمہارے صوبے کا گورنر ہے، اس کے پاس اختیارات ہے، بتاؤ یہ کس قسم کے فیصلے کرتا ہے، آیا کوئی اس حوالے سے شکایت ہے تو یہ سامنے موجود ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، بتا دیجیے اس کی شکایت۔ کتنا پیارا انداز ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ عوام کو حراج ہونے کی حاجت نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے نوکر ہیں۔ یہ گورنری، یہ بڑے بڑے عہدے ہمیں محبوب کے غلاموں کی خدمت کرنے کے لیے ملے ہیں۔ وہ ہستیاں ایسی تھی جن کی سوچ یہ تھی، اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں ملے۔ اب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گورنر تھے، کتنا بڑا نام، آپ نے تو گورنر بنایا۔ اب گورنری تو بن گئی، اس جگہ پر پہنچے، لوگوں کو جمع کیا کہ سیدنا فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، اعلان فرمایا بتاؤ اس کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت، یہ گورنر تمہارے سامنے موجود ہے، اگر کسی کوئی شکایت ہے بتا دی جائے۔ تو 4 شکایتیں جمع ہوئی، وہ شکایتیں بڑی حیران کن ہیں۔ ان میں پہلی شکایت یہ تھی کہ یہ پہلے ان کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ جو ہے فجر کے بعد ہی بیٹھا کرتے تھے، اب یہ فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، یہ گورنر ہے، پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 11-12 بجے کے بعد آتے ہیں، اس سے پہلے نہیں آتے ہیں، ایک شکایت۔ دوسری، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یہ پہلے پورا ہفتہ بلا ناگہ تشریف لاتے تھے، اب ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتے ہیں۔ اچھا، تیسری بات، کہا رات میں نہیں آتے، دن میں تشریف لاتے ہیں، پہلے ان کی حاضری پوری ہوتی تھی۔ اچھا، 3 شکایتیں ہو گئی۔ چلو چوتھی بتاؤ، اور کوئی شکایت؟ کہا ہاں جب روتے ہیں نا تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 4 شکایتیں ہو گئی۔ پانچویں کا پانچویں کوئی شکایت نہیں۔ اتنا بڑا مجموعہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اعلان فرما رہے کوئی اس کے علاوہ شکایت دینے والا؟ کہا نہیں، 4 شکایتیں بس۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا شکایت سن رہا ہوں میں؟ لیکن یہ نظام ہے، طرز حکومت یہ ہے، جب اس قدر عدل قائم ہو کہ عوام کے سامنے گورنر کی بھی کھنچائی ہو، عوام کے سامنے گورنر سے پوچھ کاج ہو، عوام کے سامنے گورنر کو بتایا جانا پڑے گا کہ یہ جو شکایتیں کیوں آئی ہیں، تو پھر کیا گورنر غلط کام کرے گا؟ کتنا بہترین عدل کا نظام تھا، کتنا بہترین۔
تو اس کے بعد سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگا حضور بھرے مجمع میں سوال ہوا ہے، اکیلے میں پوچھ لیا جاتا تھا بہت بہتر ہوتا، لیکن چونکہ بھرے مجمع میں مجھ سے سوال ہوا ہے اب بھرے مجمع میں مجھے جواب دینا ہوگا۔ پہلی بات کہ فجر کے بعد پہلے میں بیٹھتا تھا، اب نماز پڑھا کے چلے جاتا ہوں، 11-12 بجے کے بعد تشریف لاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میری زوجہ بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے۔ اب اگرچہ میں یہاں کا گورنر ہوں لیکن میرے پاس کچھ مال و متاع نہیں کہ میں کوئی خدمت گزار کو رکھ سکوں، کوئی عورت رکھوں جو اس کی خدمت کرے۔ میرے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں، گورنر ہے، اتنے وسائل بھی نہیں میرے پاس، کیا کروں میں؟ لہٰذا میں فجر پڑھا کے گھر پہ جاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، روٹیاں بناتا ہوں، اسے پیش کرتا ہوں، گھر کی جھاڑو دیتا ہوں، اس میں 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر دوبارہ اپنے منصب پر آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ سوچے تو صحیح اس بات کو، یہ ہے گورنر، یہ شکایت بتائی جا رہی ہے، شکایت کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور پھر میں دوسری شکایت، اس کا کیا جواب ہے؟ آپ نے اس کا دوسری شکایت جو ہفتے میں 1 دن چھٹی کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر یہ دیکھ رہے ہو میرے تن پہ جو لباس ہے یہ ایک ہی جوڑی ہے میرے پاس، بس دوسری کوئی جوڑی نہیں ہے، کیا کروں؟ جب 1 دن ہفتے میں ملتا ہے تو میں اپنی زوجہ کے کپڑے پہن لیتا ہوں، اب اس کپڑے میں باہر تو نہیں آ سکتا، پھر اپنے کپڑوں کو دھوتا ہوں، جب وہ خشک ہو جاتے دوبارہ اس کو پہنتا ہوں، پھر لوگوں میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ یہ گورنر ہے، کتنی سادگی، کوئی مال و متاع نہیں، عوام کا مال ہے، عوام کا ہی ہے، ٹیکس عوام کا ہے، میرا نہیں، جو میری سرکاری تنخواہ بس میری وہی ہے۔ کتنا پیارا انداز! سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کو سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اچھا سعید اب تیسری شکایت کا بھی جواب دیتا ہوں۔ یہ جو تیسری شکایت تمہاری آئی ہے کہ پہلے تمہارا معاملہ کچھ اور ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ تم رات کو تشریف نہیں لاتے، دن ہی میں حاضر ہوتے ہو۔ اب انہوں نے جواب دیا اور عرض کرنے لگا حضور مسئلہ یہ ہے کہ رات میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں اور رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گناہوں سے استغفار کرتا ہوں، کیونکہ 40 سال کے بعد میں مسلمان ہوا ہوں، اس وجہ سے جو ہے اپنے رب کو رات کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ساری رات رب کو منانے میں گزر جاتی ہے۔ کیسے گورنر ہے؟ فرمایا اچھا چوتھی شکایت، اس کا بھی جواب دے دو۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زار و قطار ہو رہے ہیں، فرمایا چوتھی شکایت کا بھی جواب دے دو۔ فرمایا کہ وہ جو لوگوں نے بات کہی کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ میں 40 سال تک جب مسلمان میں نہ ہوا تھا اس وقت کے میرے بے شمار گناہ ہیں، بے شمار۔ جب ان گناہوں کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا میرا، رب کو میں نے ان 40 سالوں تک اتنا ناراض کیا، بعد میں مجھے اسلام کی نعمت و دولت ملی ہے، تو جب اس 40 سال کے گناہوں پر سوچتا ہوں زار و قطار روتا ہوں، بس اسی میں ہچکیاں بنتی اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد سید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کے سامنے، سب کے سامنے، خلیفۃ الثانی کے سامنے، پھر آپ نے عرض کی حضور اب میرے خلاف جو یہ شکایت ہے اس میں آپ سزا کا اعلان بھی فرما دیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کہ اے اللہ محبوب کی امت کو سید بن عامر جیسے اور بھی گورنر عطا فرما۔ یہ ہے بہترین گورنری، بہترین کام جس کو کہا جائے۔ بہرحال بہت زیادہ کارنامے ہیں، بہت زیادہ سیرت کے پہلو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کے پاس حکومت ہے اسے چاہیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر آ جائے۔ اسے حاکم کیسا بننا ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نے سکھائی کہ وقت کا حاکم کیسا ہوتا ہے۔ آج کا ماحول اتنا خراب کہ کسی کے پاس عہدہ آ جائے تو اس کے اندر اور فرعون کے اندر فرق محسوس نہیں ہوتا، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ عوام کے ووٹ سے آگے آنے والے جب راستے سے گزرتے ہیں تو وہ عوام کا راستہ بند کر دیتے ہیں اور پورا پروٹوکول کے ساتھ ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ شام سے ایک شخص جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا، پوچھا آپ کا بادشاہ کہاں پر ہے؟ فرمایا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا خلیفہ ہوتا ہے۔ اچھا خلیفہ کہاں پر ہے؟ کہا فلاں جگہ پر موجود ہے، فلاں مسجد میں۔ وہ سمجھ گیا کوئی مسجد بڑی کوئی جگہ ہوگی، محل کا نام ہوگا، شام کے بادشاہ کا سفیر ہے۔ وہاں پہنچا، دیکھتا ہے کھجوروں کی چھال ہے، اس کے تنے ہیں، اس سے ایک جگہ بنی ہے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارا امیر خلیفہ بادشاہ وقت کہاں پر ہے؟ کہاں یہیں ہوں گے؟ وہ کہتا ہے میں بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، چوکیدار کی نہیں۔ کس طرح بات کر رہے ہو؟ یہاں ہوگا؟ کیا مطلب اس کا؟ کہا ہمارے امیر ہوتے ہیں اور یہیں پر ہوں گے۔ کسی شخص نے بتایا کہ وہ فلاں گاؤں دیہات باغ بگیچہ اس کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرما رہے ہیں باغ کے اندر؟ وہ شخص وہاں گیا، دیکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باغ میں آرام فرمائے۔
کھجور کی چھال، سورج کی کرنیں کچھ پڑ رہی ہے، چہرے پہ پسینہ بالکل واضح ہے، نیچے کھجور کی چھال کا وہ بچھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مٹی کا ٹیلا جو ہوتا ہے اس کا بھرا ہوا ایک تکیہ ہے جو مٹی سے بالکل عجیب و غریب ہے، وہ سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، سکون کی نیند سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ وہ شخص شام کے بادشاہ کا سفیر تھا، دور سے دیکھ کر اس پر ہیبت طاری ہوگی، کب کبھی طاری ہوگی، پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ہمارا بادشاہ نا انصافی کر کے نرم نرم بستروں میں بھی سونا چاہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اس دنیا میں نظام عدل کو قائم کیا ہوا، اس وجہ سے مٹی کے بستر پہ بھی اسے سکون کی نیند آ رہی ہے، سکون سے سو رہا ہے۔ تو یہ ہے نظام عدل کی برکت کہ بندہ حیران ہو، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی گارڈ نہیں، کوئی مال و متا نہیں، کوئی کر و فر نہیں، کوئی جاؤ جلال نہیں، بس سکون سے رب کی زندگی ہے، رب نے دی ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ زندگی باقی رہے گی۔ یہ ہے سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ان الحق ینطق علی لسان عمر، فرمایا عمر کی زبان تو وہ ہے جس پر ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے، ہمیشہ حق ہی بولتا ہے۔ فرمایا انی لا انظر الی شیاطین الا شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، فرمایا شیاطین جو ہے انسانوں میں ہو یا جنات میں ہو، دوبارہ سننا، شیاطین جو انسانوں میں سے ہو، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، شیاطین جو انسانوں میں سے بھی ہو، یا 8ویں پارے کے اندر بھی اس کا ذکر، پہلے رکوع کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ شیاطین جو ہے انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا محبوب نے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انسانوں میں بھی جو شیاطین ہے، جنات میں بھی جو شیاطین ہے، وہ میرے عمر کو دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ آج بھی پہچان ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نام دیں، آپ نام لیں پھر دیکھیں جو انسانوں میں شیاطین ہے نا، کس طرح اس کے چہرے بگڑتے ہیں، کس طرح ان کی رنگینیت بدلتی ہے، اور کس طرح ان کا کردار بدلتا ہے، اور کس طرح ان کی زبان پہ کیا کیا الفاظ آتے ہیں۔ بالکل واضح بات ہے، محبوب نے پہلے ہی فرما دیا کہ انسانوں میں جو شیاطین ہے، جنات میں جتنے ہیں، فرمایا سب میرے عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا زیّنوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ وبذکری عمر بن خطاب، فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھنے سے مزین کرو، اور ساتھ میرے عمر کے ذکر سے بھی اپنی مجلسوں کو مزین کرو۔ کہ عمر کا ذکر ایسا ذکر ہے، فرمایا من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن احب عمر فقط احبنی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے میرے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے میرے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ محبوب کے فرمان ہے، ہمیں یاد رکھا جائے، آج کے دن خوب اصلاح ثواب کیا جائے کہ آج کا دن پہلی محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، بھر بھر کے ان کو اصلاح ثواب کیا جائے، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے خاص فیضان سے مستفیض ہونے کے لیے دعائیں کی جائے۔ آخری بات کہنے والے نے بڑی شاندار بات کہی، اور یہ حرف آخر ہے، فرمایا عمر کا دوست کافر ہو نہیں سکتا، عمر سے محبت کرنے والا عمر کا دوست، فرمایا عمر کا دوست کافر ہو نہیں سکتا، اور جو عمر کا دشمن ہے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔